السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ۔ پروگرام ہم اور ہماری صحت میں آج ہمارے مہمان ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر محمد افتخار نوری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بچوں کی صحت اور ان کی بیماری کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہیں گے۔ بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ساری بات یہ ہے کہ بچے کو ہمیں دیکھنا ہوگا، جب بچے آ گئے ہیں 2 سے 6 سال کی عمر کے دوران، تو یہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، 2 چائے اٹھا کے کھا رہے ہیں، جہاں چائے کر رہے ہیں، پھر یہ بچے گرتے بھی چلتے میں، تو ان کی چوٹوں کی وجہ سے بھی بخار آ جاتا ہے، ہمیں اس کا بھی احتیاط کرنا ہوگا۔ تو اب بیماریاں نمونیے اور دست سے بڑھ کے چوٹوں پہ چلی گئی، لیکن بیماریاں یہی کامن رہیں گی، کوئی اور بیماری نہیں ہوگی ان کو۔ پھر عمر شروع ہوتی ہے 6 سے لے کے 12 سال تک، یہ بچے تھوڑے ایکٹیو بچے ہوتے ہیں، تو جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی چوٹیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کے زیادہ بھاگنے دوڑنے شروع ہو جاتا ہے، تو اس دوران بچوں کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو چوٹیں لگتی ہیں چلنے پھرنے اور بھاگنے سے۔ بہرحال یہی زندگی کا طریقہ ہے، زندگی ایسی ہی چلتی ہے، اور بچوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے تاکہ ان کی چوٹ لگنے یا ان کے بھاگنے دوڑنے میں کوئی کمی نہ آئے اور چوٹیں نہ لگنے پائیں، تاکہ جتنا بچہ صحت مند ہوگا اتنا ہی وہ چوٹ سے بچے گا۔ یہ جو بچوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، الٹی، دست، نمونیا وغیرہ، یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جتنے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی ان کی صحت میں کمی آتی جاتی ہے، مثلاً ذہنی اور جسمانی طور پر، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً بچوں میں دائیں بائیں آنکھیں گھمانا اور زیادہ ہلنا اور الفاظ کی ادائیگی کرنے میں مشکل یا تو ہکلا پن، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں نے بھی تھوڑے پہلے ایک بات کہی کہ ہمیں وہ وقت بھی نوٹ کرنا ہوگا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بہت توجہ کے طالب ہوتا ہے وہ وقت، اس لیے کہ بچہ ماں کی پیٹ میں نہ صرف خوراک کا محتاج ہوتا ہے، وہ احتیاط کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ مائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ شدت سے کام کرتی ہیں یا بھاگ دوڑ کا کام کرتی ہیں اور توجہ نہیں دیتی، تو اس کی وجہ سے یا کبھی گر پڑتی ہیں، تو گرنے کی چوٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی جو نشو و نما بچے میں کے پیٹ میں ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں چوٹ لگ سکتی ہے، اس کی بینائی میں فرق آ سکتا ہے، اس کی چال چلنے میں فرق آ سکتا ہے، وہ اپاہج ہو سکتا ہے، اور اس کی گروتھ میں فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس وقت سے طے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ شاید اس کی ماں کبھی کہیں کسی حادثے کی شکار ہوئی ہوگی، کہیں گری ہوگی یا کہیں لاپرواہی برتی ہے اس میں۔ ہاں، اب جب ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے بچوں کو کوشش کی جائے کہ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، یا ایسے اسپیشلسٹ کو جس کو نیورولوجی کا پورا پتا ہو۔ نیورولوجسٹ آج کل ہمارے یہاں بہت اویلیبل ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، تو ان کو دکھائیں، اور پھر یہ ان بیماریوں کا علاج، ان بیماریوں کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اس کا علاج بھی مخلوق بتا دیں گے۔ 6 سال کے بعد کے بچے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، مگر عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اندر جیسے ہم اپنی بیماری میں محسوس کرتے ہیں وہ اسی طرح کا محسوس کرنے لگتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ سے فرما رہی ہیں، بات یہ ہے کہ دراصل 6 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے جو ہیں ان کی گروتھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آدمی کی ہوتی ہے، اور آپ نے غور کیا ہوگا گھروں میں بچے 6 سال کے بعد وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جو گھر والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نشو و نما ویسی ہوتی ہے، ان کی بیماریاں بھی تقریباً ویسی ہوتی ہیں، بیماریاں تقریباً ویسی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دوائیوں کا جو مقدار ہے ہمیں اس میں کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صرف اسی بات ہے۔ بہرحال آپ کا سوال بڑا مناسب ہے کہ بیماریاں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بچوں میں جب کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا سدبات؟ دیکھیے میں نے تھوڑی پہلے بات بتائی آپ کو کہ جیسا کہ ماں کی شکم میں بچہ جب ہوتا ہے اور گرو ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ماں کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، ماں کے لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ غذائی طور پر اس طرح کی مشقت کے کام نہ کرے، خصوصاً 4 مہینے کی پریگنینسی سے لے کے آخر تک اس کو بہت احتیاط برتیں، بلکہ میں کہتا ہوں
بچی پریگننٹ ہو جائے، خاتون پریگننٹ ہو جائے، لڑکی پریگننٹ ہو جائے، تو اس کو پہلے دن سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آنے والا بچہ جس کو 9 مہینے ماں دے رہی ہے، گھر والی بھی توجہ دیں اس کے اوپر، تاکہ اس آنے والے بچے کو اس معاشرے کا ایک بہت محترم، ایک بڑا انسان بننا ہے۔ تو اس کو جب ہم اچھا نکل آئے گا، دنیا میں آئے گا، تو وہ اچھا ہی پڑھے گا، اچھا ہی بنے گا، اچھا ہی کھائے گا، اچھا ہی تعلیم پائے گا، وہ ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہمیں توجہ اس وقت دینا چاہیے، اور جب وہ بچے دنیا میں آ جائیں تو ان کی، جیسا میں نے کہا، 2 سال کے اندر بہت ہائیجین کا خیال رکھیں کہ بچے بار بار منہ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو گندگی سے بچائیں۔ جب بڑے ہو جائیں تو ان کو غیر طور پہ خامہ خواہ دوڑنے سے بچائیں، لیکن احتیاط رکھیں، کھیلیں ضرور ہو لیکن زخمی نہ ہو، زخمی ہوتے احتیاط برتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت اپنے مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس پر آپ اطمینان رکھیں۔ بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ماں باپ کو کیا خوراک دینی چاہیے؟ یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے، پھر بات کر لی کہ پہلے تو ماں خود اچھا کھائے جب وہ بچہ پیٹ میں ہے، اور جب بچے باہر دنیا میں تشریف لے آئیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو بچہ 2 سال تک ہے وہ تو فیڈ کرے گا، بریسٹ فیڈ کرے گا، اور بہت خوش قسمت بنے وہ بچے جو اپنی ماؤں کے بریسٹ سے دودھ پیتے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام معاشرے کی خواتین سے کہ توجہ دیں بچوں کو بہت صحیح دودھ پلانے پر، کہ جو ان کا حق ہے، اور بہرحال مجبوری اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا تو علاج کر سکتے نہیں، وہ مجبوری ہوگی، لیکن ہمیں بہتر سے بہتر کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بچے 2 سال کے جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ دودھ جو معاشرے میں ملتا ہے اچھا دودھ وہ پیے، اور میری تو ذاتی ایک پرسکرپشن یہ بھی ہے کہ اگر دیسی انڈا 1 پاؤ دودھ میں اس کو میش کر لیا جائے، جس طرح وہ کرتے ہیں گرائنڈ، ملک شیک بناتے ہیں، تو ملک شیک بنا کے اس کے 2 چمچے ایک بچے کو روزانہ پلانا چاہیے، باقی اس کی ماں پی لے تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کل کی مائیں بچوں کو اپنا دودھ دینے کے بجائے اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ڈبوں کا دودھ دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بچوں کے لیے اچھا ہے، بہترین ہے، یا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہاں ایک بات اور کہوں گا، جو آپ نے بات سوال بڑا اہم کر دیا ہے، اس میں تعلیم کا فقدان ہے۔ جن لڑکیوں کو، جن جوان ماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن کو اپنی زندگی زیادہ پسند ہے، جس بچے کو اس نے پیٹ میں رکھا اس کے لیے وہ یہ نہ کر سکتی ہو کہ اسے دودھ پلا سکے اپنا۔ جو لوگ ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلوص جو بچوں کو ماں کے سینے سے ملتا ہے وہ شاید ڈبے سے نہ مل سکے۔ اور دوسری بات یہ، خوراک کے اعتبار سے ماں کے دودھ میں قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر پروٹین پیدا کی ہے، وہ جو اینٹی باڈیز بناتی ہے، بچے کے اندر ڈیفینسو میکینزم پیدا کرتی ہے، جو ڈبے کے دودھ میں نہیں ہوتا۔ ظاہر کرنے میں اس پر غور کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بڑا اہم سوال کر دیا آپ نے، اور بہت ضروری سوال کیا۔ میں اس سوال کی تعریف کروں گا۔ ہر شخص کو بڑی خواہش ہے کہ اس کا بچہ بہت اچھا بنے، یقیناً وہ بچہ ہی تو اس گھر کی پہچان ہے، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح گھر کی پہچان وہ بچہ ہے، تو ہمیں بچے کو پھر پہچان بنانا بھی چاہیے۔ وہ صرف کھانے پینے دودھ دینے سے نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ 6 سال تک تو بچے کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ کسی بات کو اچھے برے وہ قبول کرے نہ کرے۔ 6 سال کے بعد میں اسے تمیز آ جاتی ہے، جب اسے ڈانٹتے ہیں بیٹے یہ نہیں کریں آپ، تو وہ نہیں کرتا۔ بیٹے یہ بری بات ہے تو اب سمجھنا بری بات ہے۔ ہمیں 6 سال سے لے کے 12 سال کی عمر جو سب سے اچھا علاج ہے بچے کا، وہ ہے ادب سکھانا۔ انسان کی زندگی میں جسم اور ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے۔ اگر ادب ہے تو یہ جسم، یہ صحت، یہ حسن، یہ خوبصورتی اس کا زیور ہے۔ ہمیں سکھانا ہی ہوگا کہ جب بڑے آئیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، بڑے آئیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، مسکرا کے ادب سے جھک کے بات کرتے ہیں،
کبھی کسی بڑے کی گفتگو میں دخل نہیں دیتے. سننا ضروری ہے, بولنا بہت کم ضروری ہے. اسی طرح کبھی گھر میں آئے بچے تو ٹانگ پٹانگ رکھے بیٹھے, بیٹے مہمان سامنے نہیں بیٹھتے, بری باتیں بیٹا اس طرح سکھاتے ہیں. بچوں سے لڑا نہیں جاتا, بچوں کو وہی زبان سکھائی تھی جس میں سمجھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کتابیں وہ زبان میں اتاری جس زبان کے وہ لوگ تھے. جب عبرانی قوم تھی تو عبرانی میں زبان تورات اتار دی. جب عرب لوگ تھے تو عربوں کے لیے عربی مقام سے اتار دیا. تو اللہ نے نظام رکھا ہے. اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے تو قرآن اتارا تاکہ تم عربی زبان میں, تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے, کیونکہ عربوں سے مخاطب اللہ میاں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور بہت اچھا لگا مجھے کہ جو صحت ہماری صحت کے اعتبار سے یہ ایک واقعی میں سمجھوں گا اس معاشرے میں ایک ایسٹ ہے سن ٹی وی کا. کہ بہت خیر میں نے کسی اور چینل سے ابھی تک سنا نہیں کہ کسی نے ایک صحت کو توجہ دینے کی کوشش کی ہو. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اس قوم پر اگر اس موضوع پر یہ باتیں ہوتی رہیں, کیونکہ یہ تو آئے دن زندگی کے ساتھ گزارنی ہے ہم نے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہے گا صحت کا. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بچوں سے کیا اور بچوں کے معاملات پہ بولنے میں بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ, آپ نے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء اور کمنٹ سے آگاہ کیجیے. مزید خبریں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے sun international.tv. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.